حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو، یہ سیدھی جنت میں جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حدود شریعت میں رہتے ہوئے بیوی اپنے خاوند کو خوش رکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاوند کی تابعداری میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ جیسے بعض خاوند یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم خاوند ہیں اور حدیث میں ہے کہ ہماری بات بیوی کو ماننی ہی ہے، تو ہم اگر کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو وہ مانو۔ ایسا نہیں ہے۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے بیوی خاوند کو خوش رکھے تو یہ جنتی ہے۔ ایک دوسری روایت سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو مرد اپنی بیویوں کو خوش رکھیں گے، اپنے گھر والوں کے نان نفقہ اور ضروریات کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اس طرح کھڑا کریں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے والے بنے، تو پھر آسانی ہوگی۔ ہر پوائنٹ بہت قیمتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر ہو، کوتاہیوں کے اوپر نظر نہ ہو۔ ہر دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے۔ اگر صرف کوتاہیوں کو دیکھیں گے تو ہمیں برائی ہی نظر آئے گی، خرابی ہی نظر آئے گی۔ اگر کوئی خاوند یہ چاہے کہ میں بیوی کی صرف کوتاہیوں پہ نظر رکھوں، یہ خوشگوار زواجی زندگی نہیں گزار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری نظر آئے تو تم غور کرو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بندے کو لچک رکھنی پڑتی ہے، پھر گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لچک نہ رکھے تو گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر نظر نہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں۔ جو باتیں ختم ہو گئیں، پرانی ہو گئیں، ان کے پھر تذکرے نہ کریں، ان کے پھر چرچے نہ کریں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو کسی بات پہ معاف کر چکے ہوتے ہیں، بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آئندہ کبھی کوئی ناراضگی ہو اس کا تانا دیں گے، اس کی بات کریں گے، گڑے مردے اکھیڑیں گے۔ یہ گڑے مردے اکھیڑنا یہ خرابی کا سبب ہے، ازدواجی زندگی میں نقصان کا سبب ہے۔ دیکھیں کتنی کمی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد سال بعد، 2 سال بعد پھر کبھی ہم توبہ کرنے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پرانی باتوں کو معافی کر دیں، آگے نہ کھولیں۔ تو بھئی ہم بھی ایک دوسرے کی باتوں کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ لیں اور گڑے مردے نہ اکھیڑیں۔